بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ، الجامع الصحیح للبخاری کتاب العلم 26واں باب ہے، جس میں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو جس شخصیت کو اس کے بارے میں علم ہے اس سے پوچھا جائے، اپنی زندگی کو اجیرن نہ کیا جائے، اور اہل ذکر سے اس کا رابطہ کرنا ضروری قرار دیا جائے تاکہ زندگی الجھنوں سے محفوظ ہو سکے۔ اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک صحابی کو مسئلہ درپیش ہوا اور وہ سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مسئلہ بھی کچھ ایسا تھا۔ اس سے پہلی بات تو یہ ہے جو ہمارے عنوان سے متعلق ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو فوری طور پر رابطہ قرآن و سنت سے کیا جائے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اس کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ اور آج بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، میں تو ایک اور بات کا کہتا ہوں کہ سیدھا آپ باوضو ہو جائیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، دل میں وہ مسئلہ رکھیں میرے لیے کیا حکم احکام ہے، قرآن مقدس کو کھول لیں۔ اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب سے باتیں کرے فلیقرأ القرآن، قرآن مقدس کو پڑھنا شروع کر دے، یہ رب سے ہم کلام ہو جائیں گے۔ پھر آپ وہاں کھول کر پڑھیں، دل میں تہیہ کر لیں کہ یہ معاملہ ہے، اور اس کے بعد آپ پڑھیں۔ آپ کو وہ سارے کا سارا جب آپ پڑھیں گے اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ رب ذوالجلال کا مجھ سے مطالبہ یہ ہے، یہ وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، جب میں اس کا مطالبہ پورا کر دوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور رب ذوالجلال کے مطالبات جو ہیں اپنے لیے نہیں، وہ بندوں ہی کی بہتری کے لیے ہیں۔ مثلا آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ نے قرآن مقدس کھولا، وہاں پر آ گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو فوراً آپ سمجھ جائیں کہ اللہ جل جلالہ کا مجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ کام تم کرو، تمہارا کام میں کر دیتا ہوں۔ ہمارے کام اصل میں الجھ اسی لیے جاتے ہیں، الجھاؤ تو پیدا ہوتا ہی ہے، اصل یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا احساس کم ہونا نا۔ احساس کم اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ، جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، ان کے حل کرنے کے لیے ایسی شخصیت کی تلاش کرنا جہاں سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو عنوان سے متعلق ہو گیا کہ ایک صحابی رسول کو مسئلہ درپیش ہوا، رداعت کا مسئلہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے مسئلہ حل کر دیا۔ یہ تو ہے ہمارے اس باب سے متعلق۔ اب دیکھیں وہ مسئلہ اصل میں تھا کیا، اب وہ مسئلہ جو درپیش ہوا وہ مسئلہ کیا تھا۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک شادی کی، اور جس عورت سے شادی کی وہاں پر وہ ابو احاب کی صاحبزادی تھیں، تو ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک خاتون آ گئیں اور آ کر انہوں نے کہا کہ تم دونوں نے شادی کر لی ہے، ان دونوں نے شادی کر لی ہے، حالانکہ ان دونوں کو میں نے دودھ پلایا تھا۔ لو مولانا، یہ ایک مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہاں پر یہ تو حلت اور حرمت کا مسئلہ ہے۔ اب ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سواری پہ سوار ہوئے اور سیدھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نہ جہاں میں کہیں جو امام ملی، جو امام ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور مسئلہ یہ ہے
کہ وہ ایک خاتون نے آ کر عجیب گواہی دے دی ہے. اس نے آ کر گواہی یہ دے دی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. اگر یہی بات ہے پھر تو ہم ردائی بہن بھائی بن گئے. اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کیف وقد قیلا، کہ جب یہ کہا جا رہا ہے تو پھر تم میاں بیوی کی حیثیت سے کیسے رہ سکتے ہو؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ دونوں کے درمیان میں فرقت پیدا کر دی. اب دیکھیے یہ تو ہے وہ حدیث پاک جس کا خلاصہ. اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک خاتون کے کہنے کے ساتھ کیا ردات کا حکم ثابت ہو جاتا ہے؟ اب اس حدیث کا خلاصہ تو یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ سوال پیدا، حضور ایک خاتون نے کہا ہے. دیکھیں اس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے یہاں پر ایک خاتون نے گواہی دے دی بس وہ کافی و وافی ہے. وہاں پر کسی آدمی نے گواہی نہیں بھی دی تو بس ایک کے کہنے کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان دو کے درمیان میں تفریق پیدا کر دی. اب یہاں پر مالکیہ جس میں ابن بطال بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے فرقت نہیں ہوتی جب تک کہ وہاں پر دو آدمی گواہی نہ دے دیں. اور احناف کا نظریہ کیا ہے کہ دو آدمی ہوں یا ایک آدمی اور دو عورتیں ہوں، فقط عورتیں بھی نہیں، ایک آدمی اور دو عورتیں ہوں، پھر وہ گواہی دیں جی ہاں اس بندے نے اس کا خاتون کا دودھ پیا ہے، تو اس وقت کہا جائے گا کہ ہاں اس پر ہم عمل کرتے ہیں. شافعیہ اس بات میں ایک اور بات کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے، ایک خاتون کہتی ہے کہ میں نے اسے دودھ پلایا ہے، اور ساتھ وہ دعویٰ بھی یہ بھی کرتی ہے کہ میں نے سال دودھ پلایا ہے، 1.5 سال دودھ پلایا ہے، اب میں اس کی اجرت بھی طلب کر رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت اس معاملہ میں متہمہ، اتہام اس پر آ گیا، تہمت آ گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اور صرف پیسے بٹورنے کے لیے یہ بات کہہ رہی ہے، گویا کہ اس کی گواہی مشکوک ہو گئی. غرض یہ ہے کہ یہاں پر احناف کا کہنا ہے کہ یا تو ردات اس وقت ثابت ہوتی ہے جب دو آدمی گواہی دیں، یا ایک آدمی اور دو عورتیں گواہی دیں، پھر ردات ثابت ہوتی ہے. اس کے بغیر ردات ثابت نہیں ہوتی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سوال تو یہ ہوا تھا، حضور ایک عورت نے یہ کہہ دیا ہے اور آپ نے ان دونوں کے درمیان تفریق فرما دی. دیکھیے ایک ہے مسئلہ وجوبی اور ایک ہے استحبابی. یہاں بطور وجوب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ بطور وجوب ارشاد فرمایا کہ بس اب تم تفرق ہو جاؤ. اور استحباب اس لیے کہ یہ اگر نکاح باقی رہتا تو ان دو میاں بیوی کے درمیان پورے کا پورا معاشرہ حائل ہو جاتا. وہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ان دونوں نے آپس میں بات مشہوری ہونا ہوتی ہے نا، انہوں نے اس عورت نے بھی فلاں عورت کا دودھ پیا، اس مرد نے بھی اس کا دودھ، دونوں بہن بھائی ہیں، آج یہ شادی رچائی ہوئی ہے. یہ تہمت آ سکتی تھی، اور تہمت کی جگہوں سے بچنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں کے درمیان میں تفریق ہے. اب دونوں میں تہمت سے بچنے کے لیے ایسا کیا گیا. تو جو یہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک عورت کا کہنا کافی تھا گواہی دینا، وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ حکم وجوبی ہے، استحبابی نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں کم از کم ایک مرد ہو، دو عورتیں ہوں یا دو مرد ہوں، صرف عورتیں بھی نہ ہوں جیسے احناف ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ حکم جو تھا سرکار کا استحبابی تھا، وجوبی نہیں تھا. اور دیکھیے کئی رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو تہمت سے الگ کرنا بھی چاہیے.
دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، ملنے کے لیے آ گئیں۔ اور ایک ہمارے ہاں یہ بھی تصور بڑا عجیب ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ خیر بیوی سے ملنا تو بڑا آگے چلا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بات بھی نہیں کر سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ فضولیات ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حالت اعتکاف میں ہوتے، بات چیت بھی فرمایا کرتے۔ آپ کی بیوی ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے ملنے کے لیے رات کو آئیں، بات چیت کرتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں الوداع کہنے کے لیے آگے تک تشریف لے گئے، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بیوی پروٹوکول دے رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کو مل کر آتی ہوں، تو خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو پروٹوکول دے، اعزاز دینا چاہیے۔ اور پھر فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور ایک جگہ پر آیا فشر الناس الضیق، حضور نے فرمایا جو دیق وہ بندہ سب سے زیادہ شریر ہے۔ اچھا وہ دیق کیا ہے؟ پوچھا حضور دیق کون ہوتا ہے، جس کے معنی تنگی کیا؟ حضور نے فرمایا دیق اس شخص کو کہا جاتا ہے جب وہ گھر میں آئے تو افراتفری پیدا ہو جائے، افراتفری پیدا، جو وہ 30 مار شیخ 30 مار آ گئے ہیں، اب وہ وہاں پر آتا ہے گھر کے اندر سراسیمگی کا عالم ہو جاتا ہے، بیوی الگ پریشان، بچے الگ پریشان، اس کے خدام الگ پریشان۔ وہ بندہ سمجھ لے کہ میں خطرناک ترین انسان ہوں۔ اور جس کے گھر کے آتے جیسے ہی گھر میں آیا اور گھر کے اندر رونق کی بحالی ہو جاتی ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے خوش قسمت ترین انسان بنایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پروٹوکول دیتے ہوئے آگے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ اتفاق ایسا جب جہاں پر حضرت صفیہ کا دروازہ تھا گھر کا، وہاں تک قریب گئے تو 2 انصاری صحابی دوسری طرف سے آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ تو لیا کہ خاتون ہے، اور یہاں پر سرکار کے بارے میں تو شک شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان دونوں صحابہ کو بلا لیا جو تھوڑا سا قدرے دور تھے۔ حضور نے بلایا، بلا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری اماں صفیہ ہیں، تصدیق کر لو۔ ان کا توبہ توبہ حضور، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی بات کریں، آپ کے بارے میں سوچیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان الشیطان من الانسان یجری مجری الدم، جہاں جہاں پر انسان کا رگ و ریشہ میں خون چلتا ہے، یہ شیطان بھی وہاں پر اثرات دکھاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کے اندر شیطان وسوسے پیدا کرے اور تم دائرہ اسلام سے ہی جاؤ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قدورتیں ہیں، بغض ہیں، اناد ہیں، یا جو غیر اسلامی پروگرام ہیں، شکوک و شبہات ہیں، یہ چونٹی کیڑی، یہ چونٹیوں کی طرح انسانوں کے اندر سرایت کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 آدمیوں کی لڑائی ہوتی ہے، جب پوچھا جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ چھوٹا سا نکلتا ہے، اور جناب میرے سامنے گلاس رکھا ہو تو اس نے اٹھا لیا۔ بھئی یہ کوئی لڑائی والی بات تو نہیں ہے نا۔ اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اب وہ سارب کا نتیجہ کب نکلا؟ جب اس نے سامنے سے گلاس اٹھا لیا، مثال کے طور پر۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف میں، اگرچہ ہمارے اس میں درس شریف ہاں جی، اللہ خیر، اللہ خیر، اللہ سفر آسان فرمائے۔ اعتکاف میں حقہ پینا کیسا، سگریٹ پینا کیسا، بیڑی رکھنا کیسا، لینا کیسا، بلکہ بیڑا رکھنا کیسا۔ اب یہ وہ چیز اگر یہ ضروریات میں شامل ہوں، ضروریات میں کیسے؟ اگر اس نے حقہ نہیں پیا تو اس کی تو طبیعت خراب ہو جائے گی، یا تو بیمار پڑ جائے گا، تو اس شیخ کو چاہیے کہ لیٹرین میں جائے، اس نے وہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ یہ کام بھی کر لے۔ بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا، وہاں پر جتنی دیر بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہے، اپنا وہ پروگرام چلانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلا لے۔
یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس آدمی کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، اور جس آدمی کی طبیعت ناساز نہیں ہوتی تو اس کے لیے حکم وہی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی طرح سے اعتکاف کا وہ جو جگہ ہے وہاں پر وہ تو مسجد ہے، وہ تو مسجد ہے۔ ایک مولانا میرے پیش نظر ہے، انہوں نے حکے کی وہ جو نڑی ہے وہ مسجد کے اندر انہوں نے نکالی ہوئی تھی، ان کا گھر ساتھ تھا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ وہ بدبو جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو مسجد کو بدبو سے بچاتے، اور یہاں تک کہ جو بندہ کچا پیاز کھا کر آ جائے تو یاد رکھو کہ وہ مسجد نبوی شریف میں نہ آئے، وہ سیدھا اسے دھکیل دیا جاتا تھا قبرستان کی طرف۔ تو حکا وہاں پر نہیں پیا جا سکتا، بیڑی نہیں لی جا سکتی، وہاں پر سگریٹ نہیں پی جا سکتی۔ ہاں اگر اس کے بندے کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے تو باہر نکل جائے، باہر نکل کر یہ عمل بھی کر لے تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے اسے سرخروئی رہے گی کہ تیری طبیعت کا اب تقاضا ہے۔ ویسے اسے طبیعت سے باز آنا چاہیے، وہ اس لیے کہ یہاں پر اللہ جل جلالہ نے فرما دیا کہ ہلاکت خیز چیزوں کی طرف مت جاؤ۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی حقہ پیتے ہیں، ان کے اندر ہی اندر ایک ارتعاش سی پیدا ہوتی ہے، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جسم جو میرا اور آپ کا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں پر میرا جسم میری مرضی، یہ میرا جسم تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا ہے، یہ تو امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اگر زخم ہو جاتا ہے تو مجھے حکم ہے کہ یہاں پر میں پٹی لپیٹوں۔ اگر میں وہاں پر پٹی نہیں لپیٹتا تو اس کا مطلب ہے کہ رب کی دی ہوئی ایک نعمت سے میں پہلو تہی کر رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ عمل جو اعتکاف کی حالت میں سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا دیکھو یہ تمہاری اماں ہے، کہیں شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جائیں، اور جو بندہ شک کے راستے پر چلتا ہے پھر اس پر تہمت تو آ ہی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر تہمت والی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ جس وقت بندہ کوئی تہمت والی جگہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو حالانکہ وہاں پر اس پر تہمت وہ برا کام نہیں بھی کر رہا ہوتا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سنہ پاک ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا مقام جہاں تہمت ہو سکتی ہے وہاں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ اس لیے آپ یہاں جس وقت جاتے ہیں، اگر آپ کی عمر چھوٹی ہے تو بڑی عمر والے کے ساتھ نہ جائیں۔ اگر آپ کی اگرچہ بھلے سے وہ ایسے ہی افراد موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور کسی نے آپ کی بہن کو، ہمشیرہ کو، والدہ کو وہ نہیں جانتے ہیں تو ایسے علاقے میں محتاط ہو کر جائیں، اور ایسے انداز اختیار نہ کریں جس سے آپ مشکوک ہو جائیں۔ احیاء العلوم میں ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا، اگرچہ اس پر تبصرے بھی ہیں، اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بچو۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کو تربیت ہوتی رہے۔ ہم تلے والے محلہ میں ہمارا ایک چھوٹا سا مکان تھا، وہاں پر ہم رہتے سارے کے سارے افراد ہی، تو وہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو وہاں ہمیں ایک شعر بابا جی قبلہ نے سنایا۔ ہم اگرچہ ابھی جوان نہیں ہوئے تھے لیکن بڑھ رہے تھے۔ بابا جی نے فرمایا تھا جوانی آدمی کی سرمایہ الزام ہوتی ہے، جوانی آدمی کی سرمایہ الزام ہوتی ہے، نگاہ نیک بھی اس میں بدنام ہوتی ہے۔ اب یہ وہ شعر تھا جو ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہا ہے، اب تک میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ آپ کے ذہن پیش نظر رہنا چاہیے۔ بات چیت کرتے ہیں، مسائل ہیں، معاملات ہیں، اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیجئے جناب، یہ ہے باب الرحلۃ فی المسالۃ النازلہ، مسئلہ نازلہ کے اندر وہ کوچ کر کے آگے بڑھنا، مسائل کو لینا شرعی طور پر۔ حدثنا محمد بن المقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عمر بن سعید ابن ابی حسین، پوری اسناد کے بعد عقبہ بن حارث انہ تزوج ابنۃ لابی احاب، وہ ابو احاب کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا۔
فَأَتَتْهُ امرأۃ، اب نکاح کے بعد ایک خاتون آ گئیں، انہوں نے کہا انی قد اردات عقبۃ واللتی تزوج بہا، دیکھو میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے میں نے اس کو بھی دودھ پلایا ہے۔ فقال لها عقبۃ ما اعلم، حضرت عقبہ نے کہا بی بی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے دودھ پلایا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ آپ نے دودھ پلایا ہے، ما اعلم، اور مجھے یہ بات علم نہیں ہے کہ آپ نے مجھے اور دودھ پلایا ہے اس خاتون کو بھی، ولا اخبرتنی، اور آپ نے مجھے کبھی اطلاع بھی نہیں دی۔ فراکب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، وہ مکہ مکرمہ کہاں پر، مدینہ، اور ایسا دشوار گزار راستہ صرف ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، صرف ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے حضرت عقبہ چلے ہیں اور سیدھے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ سبحان اللہ۔ فرقب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ تھے، مدینہ منورہ پہنچے، فسألہ، پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے بارے میں یہ ایک بات پیدا ہو گئی ہے اور یہ احساس دیا جا رہا ہے کہ تم اس کے بھائی ہو، اگرچہ بھائی نہیں مگر تیرے ورع پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے، تیرے لطیف مزاجی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اب تم میاں بیوی کی حیثیت سے تم نہ رہو، تقاضا اس کا یہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر وقد قیلا، اے کیف تباشرها وقد قیلا انک اخوہا وہو بعید عن الورع ففارقها اے طلقها ورعا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر حضور نے جب فرمایا اس کے ساتھ کیسے رہو گے، اور حضور نے تفریق کر دی۔ وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ ایک خاتون کے گواہی دینے کے ساتھ بھی ردات ثابت ہو جاتی ہے، وہ اس بات سے استدلال کرتے ہیں، دیکھیے حضور نے جو تفریق کی ہے تو آپ نے تفریق کر دی نا۔ اگر یہ خاتون باقاعدہ حضرت عقبہ کی بیوی ہوتی اور ردات ثابت نہ ہوئی ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر تفریق تو نہ کرتے، بلکہ حضرت عقبہ سے فرماتے سے طلاق دو، کیونکہ اس عورت نے آگے بھی تو شادی کی نا۔ جب اس عورت نے آگے بھی شادی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی طلاق تو نہیں دلوائی، ان روایت میں تو کہیں نہیں ہے کہ طلاق دلوائی ہو، طلاق نہیں دلوائی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایک خاتون کے گواہی دینے کے ساتھ بھی ردات کا مسئلہ ثابت ہو گیا، اس لیے آپ نے فرمایا تم ادھر اور تم ادھر۔ اس کا جواب یہ حاشیے میں دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر فارقہ اے طلقہا، حضور نے جو تفریق بیان کی نا، اصل میں انہیں کہا کہ بھئی اب تو تم اکٹھے رہنا مناسب نہیں ہے، تمہاری ورع پرہیزگاری کے خلاف ہے۔ اس وقت انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق کے بعد وہ الگ ہوئے، پھر ان خاتون نے آگے نکاح کیا اور انہوں نے پھر آگے نکاح کیا۔ وَأَخَذَ بِظَاهِرِ احمد فَأَثْبَتَ الرِّضَا بِالشَّاةِ الْمُرْضِعَةِ، اذا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے کہا دیکھیے مرضعہ، دودھ پلانے والی اکیلی خاتون بھی گواہی دے دے تو پھر بھی ردات ثابت ہو جاتی ہے۔ احناف کا نظریہ میں نے عرض کیا کہ جب تک دو آدمی یا ایک آدمی اور دو عورتیں گواہی نہیں دیتے اس وقت تک ردات ثابت نہیں ہوتی، اور یہ جو الگ کرنا تھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے ورع و پرہیزگاری کے خلاف جانا۔ اس لیے ہر وہ کام، دیکھیے یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ کام جو ہو رہا تھا یہ بڑی آسان سی بات تھی۔ ابھی رسول حضرت عقبہ کہتے ہیں حضور کون سا یہ نکاح سے فارغ ہوئی ہے، میں تو اسی طرح رکھوں گا۔ حضرت سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، آپ نے فرمایا کیف وقد قیل، دیکھ لو یہ یہاں پر جب یہ بات پیدا ہو چکی ہے تو کیسے رکھا جا سکے گا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے الفاظ کلمات سے بھی یہاں پر اگرچہ یہ رکھ بھی سکتے تھے مگر اس کے باوجود انہوں نے نہیں رکھا کہ تہمت سے آدمی بچے۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں
دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. ایک آدمی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، حالانکہ اس میں تکبر کی وجہ سے رکھے تو پھر یہ برا ہے. بھئی ہم تکبر تک کی کنڈیشن جب لگاتے ہیں تو آہستہ آہستہ بدعملی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اسے پہلے ہی علاج کریں. علاج کے ساتھ ساتھ ہر وہ ایسا پہناوا جس میں تکبر ہو، ہر ایسی چال اور ڈھال جس میں نخوت اور غرور ہو، اسے اختیار کرنے سے بچا جائے. اب دیکھیں یہاں پر بھی کیفا وقد قیلا، دیکھو آپ کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے، تو بھلا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. وقد قیلا ففارقھا عقبۃ، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی بیوی کو الگ کر دیا. ونکحت زوجا غیرہ، اور ان خاتون نے ایک اور شخص کے ساتھ شادی کر لی. اللہ یہاں پر تہمت کی جگہوں سے بچنے کے حوالہ سے کس قدر بندے کو محتاط ہونا چاہیے. تناؤف العلم، دیکھیے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ پاک میں گھر کے جو افراد ہوتے تھے، کام کاج بھی کرنا ہوتا، حصول علم بھی کرنا ہوتا. اگر گھر کے دو فرد ہیں تو دونوں کے دونوں بیک وقت تعلیمات کے حصول کے لیے نہیں جایا کرتے تھے. ایک چلے جاتے، دوسرے گھر میں رہتے، پھر دوسرے جو گھر میں رہے تھے وہ چلے جاتے، دوسرے گھر میں رہتے تھے. اسے کہا جاتا تناؤب. تناؤب کا مطلب کیا ہو گیا مولانا؟ کہ یہاں پر نوبت بنوبت جانا، وقفے پر ایک مرتبہ ایک چلا گیا، دوسری مرتبہ دوسرا چلا گیا. اور سرکار کے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال کنت انا وجار لی، کہتے میں اور میرا پڑوسی تھے اتبان بن مالک، انصاری تھے. وہ وہاں پر بنو امیہ میں رہنے والے، اور وہ مدینہ منورہ کے وہ اوالی میں رہتے تھے. یہ مدینہ منورہ کے وہ شرقی جانب جگہ ہے. آج کل ویسے گورنمنٹ نے وہاں پر نشان لگائے ہوئے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مسمار کر کے مکانات وہ حرم پاک کو کھلا کیا جائے گا. آج کل بھی مشرقی جانب جہاں پر جنت البقیع ہے، سورج اس طرف سے یوں طلوع ہوتا ہے نا، اور مشرق کی جانب وہ محلہ آج بھی ہے. تو یہ اوالی میں رہتے تھے، اوالی میں رہتے. وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ نُزُولَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں باری باری آیا کرتے. کبھی ینزل یومن و انزل یومن، کبھی میرے بھائی وہ دوسرے آتے، کبھی میں آ جاتا. فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور کبھی یہ ہوتا کہ میں جب آتا تو میں خبر لے کر واحج کی جاتا، دیکھو آج یہ حکم نازل ہوا ہے. وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، جب میرے بھائی آتے وہ بھی اسی طرح سے خبر لے کر جاتے. فَنَزَلَ صاحب الانصاری، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے انصاری بھائی ایک دن آئے، باری انہی کی تھی سرکار کی بارگاہ میں. واپس آئے، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، زور زور سے. میں حیران ہو گیا کہ یہ میرا بھائی کیا کہتا ہے. فقال، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ معاملہ عجیب بن گیا. کہتے ہیں میں تو گھبراہٹ میں آیا، اور گھبراہٹ کی صورت میں فخرجت الیہ، حضور کی طرف. حضور علیہ السلام کا شانہ نبوت میں اب یہاں کوئی ایسی بات پیدا ہو گئی تھی کہ امہات المومنین وہاں پر رو رہی تھیں. حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی تھی وہ بطور خاص رو رہی تھیں. فخرجت الیہ، میں حضور کی طرف گیا. قال قد حدث امر عظیم فدخلت علی حفصہ، کہتے ہیں کہ میں جب حضرت حفصہ کے پاس گیا، ام المومنین کے پاس گیا، فائزہ تبکی، وہ تو رو رہی تھیں. فقلت، میں نے کہا اطلق کنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور نے آپ کو طلاق دے دی ہے؟ قالت لا ادری، انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، بہرحال معاملہ تو ہوا ہے گھر کے اندر. ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں، حضرت عمر کہتے ہیں میں حضور کے پاس گیا. میں نے کہا، میں کھڑا ہی تھا ابھی تک، تو اطلقتا نساء کا، کیا اپنی نساء کو، بیویوں کو طلاق دے دی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا. فقلت اللہ اکبر، تو پھر میں نے سکھ کی سانس لی اور اللہ اکبر کہا. دیکھیں مولانا یہاں پر کہ گھروں کے اندر معاملات مسائل ہو جایا کرتے ہیں، مگر ان مسائل ان معاملات کے پیش نظر کوئی آدمی یہ کہ کسی گھر میں ہو ہی نہ،
دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا گھر، اس سے بڑھ کر اور کوئی گھر ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ایک مرتبہ رضی اللہ عنہ آئے تو دونوں میاں بیوی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپس میں کسی بات پر وہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ تو غصے کے ساتھ آ گئے کہ میری بیٹی حضور سے یہ جھگڑا کر رہی ہیں، آپ چلے گئے۔ میاں بیوی تو پھر صلح ہو گئی، میاں بیوی کی کیا لڑائی، وہ پھر صلح ہو گئی۔ یہ آپ کئی دن تک نہ آئے، جب واپس وہ چند دنوں کے بعد آئے پھر دیکھا کہ دونوں میاں بیوی بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں، تو آپ نے ایک جملہ کس ہی دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ دیکھو، غم میں شریک کرتے ہو، خوشی میں شریک کرنا نہیں آتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔